بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کسی اپنے استاد اخلاق سے پوچھا، میں نے کہا یہ ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ میں 100 مرتبہ کہوں یا رزاقو یا رزاق، ہوگا کیا اس سے؟ زبان پہ ریپیٹ کر رہا ہوں نا، اس ریپیٹیشن کا فائدہ کیا ہے؟ یا محسنو یا محسنو یا رزاقو یا رحیمو یا ودودو یا کریمو، میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس ریپیٹیشن سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھو، اگر روحانی فائدہ نہ بھی ہو، کیونکہ انسان پورا دن گناہوں میں معاشرے میں جکڑا ہوا ہے، وہ کہتا اب میں زبان سے ذکر کرنے سے مجھے ہوگا کیا، میں تو سارا دن گناہ کرتا ہوں۔ فرماتے شیطان کا پہلا حربہ یہی ہے، کتنا بھی تو گنہگار ہو لیکن یہ مت کہنا اب نماز پڑھنے کا فائدہ کیا۔ اگر صبح کو زنا کی ہے نا تو یہ مت کہنا دوپہر کو نماز کیوں پڑھوں۔ فرمایا یہی نماز تجھے دوسری زنا سے بچائے گی، اس لیے فرمایا کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، توکل کو مت چھوڑنا، اپنے اتصال کو، اگر یہ اتصال کٹ گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ قبلہ اسماعیل دیوبند صاحب جب مناظرہ کرتے تھے تو کسی وہابی نے کہا قبلہ 2 منٹ کے سوچ لیا آپ شیعہ نہیں ہیں، 2 منٹ کے لیے سوچی آپ نے شیعہ، کہ بدبخت تجھ پہ لعنت نہیں، 2 منٹوں میں مر گیا تو سیدھا جہنم چلا جاؤ گا۔ 1 منٹ کے لیے خود کو علی سے جدا نہیں کر سکتا، یہ اتصال 1 منٹ کے لیے کٹ جائے۔ کیوں معصوم فرماتے گناہ سے بچو، گناہ سے کیوں؟ کیونکہ اگر تو زنا کی حالت میں مر گیا، مطلب تو کٹا ہوا تھا، اس وقت تمہارا اتصال امام سے نہیں تھا، اگر تو رشوت لیتے ہوئے، اگر تو حرام کھاتے ہوئے، اگر تو حرام کی محفل میں، کسی نے کہا مولا میں شراب پیتا نہیں، کہ شراب پیتا نہیں تو شرابی کی محفل میں بھی نہ بیٹھا کرو، شرابی سے دوستی نہ کیا کرو، ایک پلیٹ میں زانی کے ساتھ کھانا نہ کھایا کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا اگر اس پر عذاب نازل ہوگا کیونکہ تو محفل میں بیٹھا ہے، تو بھی اس عذاب میں شامل ہو جائے گا۔ یہ وہ احتیاط ہیں جو معصومین اپنے چاہنے والوں کو سکھاتے تھے۔